تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا؟ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا؟ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی؟ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی؟ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جناب بابر رضا قادری کے کلام پیش کر رہے تھے۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا، ماہ مبارک کا عظیم مہینہ، اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور کوشش یہی ہے کہ ماہ مبارک کے حوالے سے پروگرام میں بات کی جائے، روزے کے فریضے کی ادائیگی کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روزہ ہے کیا، باری تعالیٰ بندے سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے۔ اور پچھلی جو نشست ہماری رہی ہے اس میں تقوی کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہماری رہی، اور سلسلہ اسی طرح مزید آگے بھی بڑھائیں گے۔ پہلی منزل کے قریب ہیں، پہلے عشرہ جو ہے ماہ مبارک کا تقریباً اس کے اختتام تک ہم اب پہنچ چکے ہیں۔ یہ عظیم ساعتیں ہیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ایک بات جس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اپنے پروگرامز میں اس کا بارہا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تجزیہ نفس کیا ہے، تزکیہ کس طرح کیا جائے، اور معاملات کو بہتر بنانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ بڑی خوش قسمتی ہماری رہی ہے کہ علماء کرام کا ساتھ ان تمام نشستوں میں ہمارے ساتھ رہا، جن سے بڑی رہنمائی ہمیں مل رہی ہے، خدا کا شکر ہے۔ سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، بہت سارے دیکھنے والے، پروگرام کو فالو کرنے والے اپنے پیغامات بھیجتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ فرداً ان سوالوں کے اوپر پروگرامز میں گفتگو کی جائے۔ مختلف سماجی مسائل کے حوالے سے بات ہوئی ہے، روحانی مسائل کے حوالے سے، جسمانی مسائل کے حوالے سے، تو وہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا ہی، اور انشاءاللہ آج بھی اس کے اوپر ضرور پروگرام میں گفتگو کریں گے، لیکن ساتھ ہی جو دیگر امور ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے۔
نفسیاتی مسائل کے حوالے سے خاص طور پہ کچھ پروگرام میں موقع ملا جس کے اوپر ہم نے بات کی ہے، دیکھنے والوں نے اس کو سراہا بھی اور بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی، بہت سارے مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے اوقات میں ضرور ان تمام معاملات کے اوپر گفتگو کریں گے، اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کرنی اب ناگزیر ہو چکی ہے۔ اس کو خدا را سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں زور بار بار اس بات پر اس لیے دے رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت سوسائٹی کے اندر، اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ سوشل میڈیا کا ہے۔ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، انفارمیشن کو کس طرح آگے پہنچانا ہے، صحیح اور غلط کا تعین آپ نے کرنا ہے۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے بہت تفصیلی اس کے اوپر بات میں کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر آگے بات کرتا رہوں گا، کیونکہ چند ایک موضوعات ہیں جس کے اوپر نشاندہی کروائی جا رہی ہے جو نظر سے گزر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر ابھی تک بات کرنے کا موقع نہیں ملا، تو انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر آگے پروگرامز میں بات کروں گا۔ آج بھی معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، ان سے ان تمام معاملات پر بھی گفتگو ہوگی، اور ساتھ ہی ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے ہم نے، یہ جو مارننگ شو ہے اس کے اندر بھی ہم اپنے مختلف نعت خواں حضرات یہاں پر ہمارے تشریف لاتے ہیں، ان سے نعتیہ کلام سنتے ہیں، ثنا خواں ہوتے ہیں، ان سے تمام معاملات کی جو ہے وہ ایک تو زیر بحث آتے ہیں، اور یہ نعتیہ کلام کا جو سلسلہ ہے ثنا خواں ہیں وہ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو معزز مہمان تشریف فرمائے، ان کو میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا۔ جناب علامہ محمد عمر فاروق صاحب آج ہمارے مہمان اس نشست میں، انہیں سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا عمر فاروق صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ بابر رضا قادری کی خوبصورت آواز کے ساتھ خوبصورت کلام سے پروگرام کا آغاز ہوا، ان کو بھی آج زحمت دیں گے، اور کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ کلام جو ہے بابر رضا قادری سے جو ہے وہ آج سنے جائیں۔ بڑی خوبصورت آواز کے حامل، اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی ہے اور انداز بھی بہت خوبصورت ہے، تو بابر رضا قادری کو بھی خوش آمدید۔ جناب علامہ محمد عمر فاروق صاحب ماہ مبارک کی پہلی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے ایام معدودات، بہت مختصر وقت کے لیے یہ آپ کے پاس مہینہ آتا ہے، گنوں کی جو دنوں کی جو گنتی ہے اس کو آپ پورا کر لیں روزے کے ساتھ، تو یہ آپ کی اصلاح کرے گا۔ اصلاح کے معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش ہم نے کی ہے، اور میں ہمیشہ ایک بات پر زور دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اس کی ادائیگی کو کس طرح پورا کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ جو رحمتوں کا عشرہ ہے اس سے فائدہ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں چاہوں گا اس کو سمجھنے میں تھوڑی ہماری مدد کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تبارک تعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تو بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے ہمیں اس پروگرام میں زحمت دی۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام جو بولنے کی صلاحیت ہے اس میں مزید ترقی عطا فرمائے، آپ کے اس پروگرام کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے اس طریقے سے جس طرح پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو تقوی کیا چیز ہے، تزکیہ نفس کیا چیز ہے، پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے، روزہ یہ نہیں ہے کہ صبح سحری کے ٹائم آپ نے جو ہے کھا لیا پی لیا اور افطاری کے ٹائم جو ہے نا اس کو کھول دیا یا کھا پی کے جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ بالکل یہ نہیں ہے روزہ۔ روزے کے کچھ مقاصد ہیں کہ جو ہم نے روزہ رکھا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہم سے تقاضے کیے ہیں وہ ان تقاضوں کو ہم پورا کریں۔ اب وہ تقاضے کیا ہیں کہ زبان کی طرف سے جو ہم روزہ رکھا ہے اس کو بھی پورا کیا جائے، بہت خوب۔ جو ہاتھ سے ہم نے روزہ رکھا ہے اس کو بھی پورا کیا جائے، جو نظروں کا ہم نے روزہ رکھا ہے اس کو بھی پورا کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ زبان کا جو ہم نے روزہ رکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو یہ تقوی ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ دوبارہ اس پر آگے 11 مہینے عمل کیا جائے۔ بہت خوب۔ تو یہ چیز ہے سب سے پہلے۔ نظر کا ہم نے روزہ رکھا ہے کہ بد نظری نہیں کرنی، غلط کام اس سے نہیں دیکھنے، غلط چیزوں کا نظارہ اس سے نہیں کرنا، تو یہ تقوی ہے۔ آگے چل کر 11 مہینے ہم اسی طریقے سے پرہیزگاری کے ساتھ گزاریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اور معاملات جو لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم کہ جیسے ہی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ایسا جھگڑا ہوتا ہے
یا کوئی اللہ معاف کرے گالم گلوچ ہوتی ہے تو ہم دوسرے سے کہتے ہیں میرا روزہ ہے، تو یہ ہماری تقوی کی علامت ہے۔ بالکل ٹھیک اور پھر اس کے بعد 11 مہینے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ 1 مہینہ پریکٹس کا ہے، 11 مہینے عمل کرنا ہے۔ بہت خوب۔ اور اسی طریقے سے اور بھی جتنی بھی معاملات ہیں، ہم معاملات کے اندر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سخاوت کرتے ہیں، جی یہ تقوی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے 11 مہینے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے رمضان میں سخاوت کرنی ہے اور اس کے بعد نہیں، لیکن پورے سال ہم نے سخاوت کرنی ہے۔ ایسا ہی۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں انعام کے طور پر عطا کیا ہے کہ 1 مہینہ جو ہے ہم آپ کی پریکٹس کروائیں، پھر اس کے بعد 11 مہینے عمل کریں۔ دیکھتے ہیں آپ کوئی بھی چیز جب تک وہ کنیکشن کے ساتھ جڑی رہتی ہے، بیٹری ہے، جب تک وہ چارجنگ ہوتی رہتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنا عمل کرتی ہے۔ اگر چارجنگ سے ہٹ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس کو تبدیل کیا جائے، ختم ہو گئی، خراب ہو گئی۔ بہت اچھی بات۔ تو اسی طریقے سے یہ 1 مہینہ ہے ہماری چارجنگ کا، تقوی کی، تزکیہ نفس کا، تو کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنا تقوی پورا کریں، ہم اپنی چارجنگ پوری کریں اور اگلے 11 مہینے اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے اس عشرے کے اندر رحمت کی جو وہ بات فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا عشرہ جو ہے نا یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ جی ایک حدیث کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامراد ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اس کے بعد بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، سوری۔ جی تو ہمیں اس عشرے کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، تزکیہ نفس کی طرف، ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ بہت خوب۔ اگر ان چیزوں کی طرف ہم دھیان دیں گے اس کے اندر، پھر آگے دوسرے عشرے آئیں گے، مغفرت کا عشرہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، اس کے اندر پھر ہم ان چیزوں کی طرف دھیان دیں گے۔ تو مغفرت کا جو یہ رحمت کا عشرہ ہے تو رحمت لوٹنے کا عشرہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایسی کوشش کریں، کلام پاک کی تلاوت کریں۔ دوسری آیت میں جو میں نے آیت کریمہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت پڑھائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ کیا رمضان کو فضیلت قرآن کی وجہ سے ملی یا قرآن کو فضیلت رمضان کی وجہ سے ملی؟ کیا خوب کہا۔ تو یہ رمضان کو بھی قرآن کی وجہ سے ہی فضیلت ملی ہے۔ تو ہم تلاوت کلام پاک کے اندر جو ہے وہ ترقی کریں۔ جیسے ہمارے بزرگوں کے اندر آتا ہے، بزرگوں کے بارے میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن پاک رمضان شریف کے اندر ختم فرمایا کرتے تھے۔ یہ رحمت کو لوٹنے کا عمل تھا ان کا۔ ایک قرآن پاک دن میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، ایک قرآن پاک رات میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ایک قرآن پاک تراویح کے اندر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ 61 قرآن پاک۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے اگر ہم محنت کریں۔ اللہ رب العزت وقت کے اندر برکت ڈالتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے اندر برکت کیسے ہوتی ہے کہ ایک تھوڑا سا کام ہوتا ہے وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا کام ہوتا ہے وہ بہت دیر لگا دیتا ہے، اس میں مسائل آ جاتے ہیں، تو یہ وقت کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جب رحمت کے ہم اس طریقے سے کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ وقت کے اندر ضرور جو ہے وہ برکت ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ رحمت کا مہینہ ہے اور رحمت کا عشرہ بھی ہے۔ ہم ایک لفظ تلاوت کرتے ہیں جیسے الف لام میم، اب یہ ایک پورا لفظ بنتا ہے۔ اب اس لفظ کے اندر بھی 3 حرف ہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ پھر اس الف کے اندر بھی 3 حرف ہیں، الف کے اندر الف لام اور فا، میم کے اندر میم یا اور میم، لام کے اندر لام الف اور لام میم۔ تو یہ 3 حرف، اب اگر ہم صرف الف لام میم ہی پڑھیں تو یہ اگر ہم ویسے پڑھتے ہیں تو یہ 90 نیکیاں، اگر نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو 700 نیکیاں، رمضان کے اندر پڑھتے ہیں تو 1000 نیکیاں۔ تو یہ رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے۔ ہمیں بھی اس کے اندر یہی کوشش کرنی چاہیے، یہی ہماری جو ہے وہ پریکٹس کا مہینہ ہے۔ تقوی بھی اسی مہینے میں حاصل کریں، پرہیزگاری بھی اسی مہینے میں حاصل کریں، طہارت بھی اسی مہینے میں حاصل کریں، اور ہم دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے جو بڑے تھے، انہوں نے کس طریقے سے رمضان پاک کو گزارا۔ بہت اچھی بات۔ ہم رہنمائی ان سے حاصل کریں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ رمضان جس طریقے سے ہم آج کل گزار رہے ہیں، اللہ معاف کرے تو اس طریقے سے رمضان کا حق نہیں ہے۔ جو ہمارے بزرگوں نے جس طریقے سے رمضان گزارا، تلاوت کلام پاک کے اندر، چپ رہنے کے اندر، دوسرے معاملات کے اندر، تو اس طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا رمضان گزاریں، بلکہ یہ نہیں کہ جیسے ہم آج دیکھتے ہیں کہ موبائل کے اندر وقت صرف کرتے ہیں، بڑی بدقسمتی ہے، ایسا ہی۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیزوں کے اندر ہم اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں، کھیل کود کے اندر وقت برباد کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اس رحمت کے وقت کو جتنا ہو سکے قیمتی بنائیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو جتنا قیمتی بنائیں گے، اللہ رب العزت ہمارے نیکیوں میں بھی اضافہ فرمائیں گے
اور ہمارے لیے جو ہے وہ آگے بخشش کا سامان بھی ہو سکے گا۔ بہت خوب، بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امتحان سے پہلے جس طرح تیاری مقصود ہوتی ہے، ماہ مبارک کی بھی ایک تیاری جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ اور ہم ویسے دنیاوی معاملات کے اندر ہر چیز کو ترتیب دیتے ہیں، اس کا اسکیجول بناتے ہیں، لیکن عجب بات یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک جو ایک عظیم مہینہ ہے، اس کے لیے نہ کوئی پہلے سے تیاری کرتے ہیں، نہ کوئی اسکیجول بناتا ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اکثریت کی، لوگ یقیناً یہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہ اس کی تیاری بھی کرتے ہیں، اسکیجول بھی بناتے ہیں، لیکن اکثریت یہ کر رہی ہے۔ اور جیسے ابھی علامہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات یہاں پر کہی ہے کہ یہ اصلاح کا مہینہ ہے، اصلاح کرنا ضروری ہے۔ موبائل فون کا بے جا استعمال، روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ یہ کچھ دیر کے لیے اگر آپ سے دور ہو جاتا ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جسم کا کوئی حصہ آپ سے الگ ہو گیا ہو۔ تو اس چیز کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماہ مبارک کی عظیم ساعتیں آپ کے پاس ابھی بھی موجود ہیں، رحمت کا عشرہ، اس کا باب ابھی بھی کھلا ہے۔ ابھی بھی اپنے معاملات کو ترتیب دیجئے اور لغویات سے، اور یہ جو دوسرے جو معاملات روزمرہ کی زندگی میں آپ کے شامل ہیں، جس کے اندر دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ گیمز کھیلنا ہے، ویڈیو گیمز کھیلنا، یہ کسی اور شکل میں، اس کو خدا را تھوڑے وقت کے لیے ترک کریں، اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کیجیے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات اسی گفتگو میں سے اخذ میں نے کی ہے، جو اس کا مجھے کل مجموعہ سمجھ میں آیا، وہ یہ کہ خاموشی اختیار کیجیے۔ خاموشی سے بہت سارے دروازے آپ کے لیے کھل سکتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ جو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، جو مسائل ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کے اوپر قابو نہیں ہے۔ ذکر خیر کریں گے، قرآن پاک کی اس میں تلاوت کریں گے، کثرت کریں گے، استغفار کی، درود کی، تو یہ رحمتیں لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گی۔ تو اس کو جو استعمال ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کو ہمیں کس طرح استعمال کرنا ہے۔ صحیح استعمال اگر ہوگا تو یقیناً رحمتیں آپ کے اوپر لٹائی جا رہی ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت موقع ہے کہ آپ یہ رحمتیں جو ہیں وہ ساری سمیٹ لیجئے۔ گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ بابر رضا قادری تشریف فرما ہے، اور ان کو میں زحمت دوں گا، گزارش کروں گا کہ وہ ایک کلام اور پیش کریں، اور ہماری یہ گفتگو اسی طرح آگے جاری رہے گی۔ جی بابر صاحب۔ بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے، یہ وہ در وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے، آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے۔ بہت خوبصورت شعر۔ کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا، کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں،
ہوگا وہی ٹھکانہ، سرکار کی گلی میں بڑی امید ہے، سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا غم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا، تو پھر دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے، دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، ماہ مبارک کے پہلے عشرے کے حوالے سے اور اس کی مناسبت سے پروگرام میں گفتگو جاری تھی، اور یہاں پر علامہ محمد عمر فاروق صاحب تشریف فرمائے ہیں، ان سے ہم نے گفتگو کی، سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ جو خاص ایام ہیں، ماہ مبارک کی جو اہم ساعتیں ہیں، اس سے فائدہ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے، اور روزے کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ یہ جو رک جانا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ کیا محض کھانے اور پینے سے رک جانے کا نام ہے، یا ان تمام معاملات کو روک دینا ہے جو روزمرہ میں ہمارے ساتھ جاری و ساری ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ہماری عادت میں اس حد تک شامل ہو چکی ہیں کہ وہ فطرت کا حصہ بن چکی ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے جھوٹ بولنا بات بات پر، تو بظاہر بہت چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے۔ جب فون پہ اگر دن میں کم از کم 6 یا 7 گھنٹے اگر بات کرتے ہیں، یا 1 گھنٹے بھی اگر بات کرتے ہیں، تو اس میں کتنی دفعہ ایسا موقع آتا ہے کہ جب جھوٹ ہمیں بولنا پڑتا ہے اور اس چیز کا ادراک نہیں ہو پاتا کہ ہم سے ایک گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ تو اس کو کیسے تجزیہ کیا جائے، کیسے اس معاملات کو بہتر بنایا جائے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ درستگی کی بات ہے، جب یہاں پر روزے کی بات آتی ہے تو اس میں ہم بہت سارے اس کے فوائد کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میں گفتگو مختصر کروں گا، علامہ صاحب سے چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو کریں کہ جو جسمانی صحت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو معاملات درستگی کی طرف جاتے ہیں روزہ رکھنے سے، لیکن یہ جو ہمارے جو دیگر معاملات ہیں اس میں بہتری کیوں نہیں آ رہی، یہ کیسے ٹھیک ہوں گے، اس کے اوپر ذرا علامہ صاحب گفتگو کیجیے۔ جی علامہ صاحب، یہ جسمانی صحت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، کل بھی میں نے اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کی، روحانی معاملات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، لین دین کے معاملات جس کے اوپر باری تعالیٰ بہت زیادہ زور دے رہا ہے کہ یہ معاملات زندگی اگر بہتر ہوں گے تو اس کے اثرات پورے معاشرے پر نظر آئیں گے، لیکن جس طرح کے جس نوعیت کے مسائل اس وقت حائل ہیں وہ کیوں ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے، یہ ذرا فرمائیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو دین سمجھا ہے وہ صرف 2 یا 3 چیزوں کو سمجھا ہے۔ جی، ہم نے سمجھا ہے کہ نماز پڑھ لی تو ہم سب سے بڑے ایسا ہی دیندار، بالکل بجا فرمایا آپ، ہم نے داڑھی رکھ لی تو ہم سب سے بڑے دیندار ہیں، دیندار ہو گئے، ہم نے اگر روزہ رکھ لیا تب بھی دیندار ہو گئے، جا کے 2 دفعہ حج کر لیا پوری زندگی میں سبحان اللہ، تو بھی دیندار ہو گئے، مکمل ہو گیا۔ مکمل ہو گیا۔ حالانکہ یہ تو اگر دیکھا جائے تو دین کا صرف 20% حصہ ہے، جی جی، باقی 70% یا 80% جو دین کا حصہ بنتا ہے وہ آپ کے معاملات ہیں، آپ معاملات کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ ایسے تو آپ دیکھیں کہ صرف داڑھی رکھنا اور ٹوپی رکھنا اور صرف نماز پڑھنا اس سے دین مکمل نہیں ہوتا۔ قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، ایک واقعہ کیونکہ یاد آیا، ایک صاحب ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، جب ان سے ہم نے بات کی کہ دین مکمل کیسے ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، نفس حصہ دین کا طہارت ہے، طہارت اختیار کیجئے، نفس حصہ ایمان کا مکمل ہو جائے اور ایک نکاح پڑھوا لیں تو آپ کا دین مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد شاید کوئی ذمہ داری نہیں رہتی۔ تو یہ ٹیکنیکل جواز لوگوں کے پاس ہے، تو کہنا ان کا بھی صحیح ہے کہ طہارت نفس حصہ ایمان کا ہے، آپ اختیار کر لیجئے اور نکاح کرنے سے آپ جو ایمان مکمل ہو جائے گا، تو 2 صورتوں میں آپ مکمل ہو فرمائیے۔ تو یہ بات تو ان کی وجہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل جو دین کا مقصد ہے وہ یہی ہے جی، کہ آپ جو ہے وہ مکمل طریقے سے دین پر چلیں۔ ہم نے جھوٹ کو نئے نئے نام دے دیے ہیں، جی اب وہ ہماری بازاری زبان میں کچھ الگ نام استعمال کیے جاتے ہیں، جی جی، بالکل بالکل، ہم نے نئے نئے نام دے دیے۔ غیبت ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں
سن تو نہیں رہا نا, ہم نے تو وہ بات کی ہے جو اس کے اندر موجود ہے. موجود ہے. تو غیبت اور ہے کیا چیز؟ اللہ اکبر. وہ نئے نئے ناموں سے ہم نے جو ہے نا ان کو شروع کر دیا. ہماری جو تجارت ہے وہ بالکل جو دین کی تجارت ہے اس سے الگ ہے, بالکل الگ, بالکل مختلف ہے. بالکل. اس کے اندر جھوٹ بے جا بولا جاتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ معاملات کی بہت زیادہ غلط استعمال کیا جاتا ہے, جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں, امانت کے اندر بہت زیادہ خیانت کیا جاتا ہے, وہاں کا پیسہ وہاں ٹرانسفر, وہاں کا پیسہ وہاں ٹرانسفر, جو کہ اسلام کے بالکل مخالف چیزیں. سود کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ سود تو ہے نہیں, سود تو دوسری چیز ہے, یہ تو ہم نام بدل دیا, رشوتوں کے نام بدل دیے رشوت لگا دیا, اور بہت سارے معاملات ہیں. اسی طریقے سے آن لائن بزنس سے شروع ہو گئے ہیں, اس کے اندر بہت زیادہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر جھوٹ کی بنیاد, ساری چیزیں جھوٹ پر, غیبت بہت زیادہ. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, میں نے پہلے بھی جیسے بات کی, کہ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے رمضان کس طریقے سے گزارا, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طریقے سے رمضان گزارا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کس طریقے سے تربیت کی, انہوں نے آگے کس طریقے سے امت کو بتایا, کس طریقے سے انہوں نے رمضان گزارا, انہوں نے روزے کے اندر کیا کیا کام کیے, ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کام کیے. یا تو کوشش کریں ہم ان کی کتابیں لیں, وہ پڑھیں, یا بزرگوں سے واقعات سنیں, یا کسی بڑے بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کریں تاکہ وہ جو معاملات ہمیں بتائیں ہم ان سے چھٹکارا حاصل کریں. آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر بھی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ جی یہ دوائی کھائیں اور پرہیز ضرور کرنی پڑے گی. بہت خوب. اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو اثر نہیں ہوگا. تو ایک چیز کا اور ذرا تذکرہ کیجیے گا, کیونکہ ابھی آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ ہم لوگ بہت زیادہ الجھاؤ کا شکار ہو گئے. ایک معاشرے کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ اگر کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی جائے, غور طلب بات ہے, تو اس میں وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں اگر کسی مسئلے کے اوپر اگر گفتگو ہو رہی ہے تو جی اس کے بارے میں ایسا نہیں ایسا بیان کیا گیا ہے, ہمارا مسئلہ کیا, ہمارا جو فقہ ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, آپ کے میں یہ ہے, آپ غلط ہیں, میں صحیح ہوں, میں آپ پر غالب آنے کی کوشش کروں گا. جس محفل میں جاؤ یہی موضوع زیر بحث ہے. یہ ہماری محض جو ہے وہ کوشش رہ گئی. نماز کوئی ایک وقت کی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن یہ جو الجھاؤ جس میں ہے, پیچیدگیاں ہیں, اس میں سب پڑے ہوئے ہیں. یہ قوم کا مزاج بن چکا ہے. فرمائیے. آپ نے بالکل اچھے موضوع کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کی کہ ہمارا مزاج ہی یہی ہے. ایک بیٹھا ہے وہ اپنے مسلک کی بات کرے گا, دوسرا بیٹھا ہے وہ اپنے مسلک کی, تیسرا بیٹھا ہے وہ اپنے مسلک کی. لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے اصحابی کالنجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہم نے ان کی اقتداء چھوڑی, ہماری حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کس پسپائی کا شکار ہے. اگر ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق ہوتا تو آج ہم کس جگہ موجود ہوتے یہ ہم سوچ نہیں سکتے. آج غیر مسلم جو دوسری مسلک سے تعلق ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں, وہ کہاں پہنچے ہیں اور مسلمان کس پسپائی کا شکار ہیں. اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے, اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا لی. ایسا جو ہے امت کا یہ عالم نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امت جو ہے وہ ایک مٹھی کی طرح ہے. بالکل ایسا ہی. اگر اس کے کسی ایک جگہ پہ درد ہوگا تو پوری جسم کے اندر درد ہوگا, جسم کی مانند ہے. اگر آپ اس کو ہاتھ پہ ہلکی سی چونٹی نوچے تو پورے جسم کے اندر محسوس ہوگا. تو بالکل اسے, لیکن آج ہم نے ان کو فرقوں کے اندر بانٹ دیے. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے فرقے ہیں, ہم دوسری امت مسلمہ کی تو بات ہی نہیں کر سکتے. تو سب سے بہترین حل یہی ہے کہ اصحابی کا نجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے. سنت پر عمل کس طریقے سے کرنا ہے کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بتائے ہیں, صحابہ اکرام نے اس کو کس طریقے سے کر کے دکھایا. یہی سب سے بہترین حل ہے. اتحاد اور اتفاق پہ آنے کا بھی یہی سب سے بڑا راستہ ہے. ویسے اگر ہم کہیں تو جی ہمارے ہاں 20 تراویح ہیں, ہمارے ہاں 8 تراویح ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک سنت کے مسئلے پر آپ اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کریں کہ ایمان اور کفر کے فتوے ایک دوسرے پر لگا دیں, تو یہ کوئی حل نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. اس کا کوئی حل نہیں. اس کا حل واحد یہی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دروازے پر آیا جائے, ان سے رہنمائی حاصل کی جائے. اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رہنمائی حاصل کریں گے تو امت کامیابی اور کامرانی کی طرف جائے گی. لیکن اگر ہم ان کے راستے سے ہٹیں گے تو ہمارے پاس اور کوئی اتحاد اور اتفاق کا راستہ ہی موجود نہیں ہے. ایسا ہی.
بالکل بجا اتحاد اور اتفاق کا رستہ ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مکمل عمل کیا جائے. اور یہ جو ہم پہلی گفتگو کر رہے ہیں یہ تقوی بھی ہے, یہ پرہیزگاری بھی ہے, یہ تزکیہ نفس بھی ہے. سنت پر عمل آج ہم نے چھوڑا ہے تو تباہی کی طرف گئے ہیں. تباہی کی طرف گئے. بہت خوب, آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے. یہ جو الجھاؤ کی کیفیت ہے یہ خود ساختہ ہے اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہر دور میں رہا ہے, لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت جس قسم کے اور جس نوعیت کے مسائل درپیش ہیں, اگر سمجھداری سے کام نہیں لیا گیا, اس الجھاؤ اور ٹکراؤ کی جو کیفیت اگر اس سے باہر نہیں آئے, تو پھر پستی کی اس وقت سب سے نچلے درجے کے اوپر ہم فائز ہو چکے ہیں. اس سے زیادہ پستی اور ہو نہیں سکتی. شاید زمین کی 7ویں تہہ کے اندر دھس چکے ہیں پستی کی, لیکن اس کے باوجود معاملات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے, نشاندہی کی جا رہی ہے کہ ان تمام چیزوں سے باہر نکل آئیں, اپنی اصلاح کریں, خدا کا واسطہ اصلاح کریں. اگر نہیں اصلاح ہوئی تو پھر ان قوموں کی مثالیں موجود ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اس چیز کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر باری تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہ کیے گئے تو کوئی بعید نہیں کہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو مسلط کر دیا جائے گا. صاف الفاظ میں, واشکاف الفاظ میں یہ بات بتا دی گئی ہے, باور کرائی گئی ہے, ایک جگہ نہیں متعدد جگہ, کہ اگر ان تمام احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھی جائے, کوئی بعید نہیں کہ تمہاری جگہ دوسری قوم مسلط کر دی جائے. بہرحال جی, اب پہلا سیگمنٹ آخری ہمارے پاس چند لمحات ہیں, اور علامہ صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر, یہ صبح کا وقت بڑا مشکل ماہ مبارک میں ہوتا ہے یقیناً, کیونکہ روزہ اختیار کیے چند ہی گھنٹے گزرتے ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آپ ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں, مشکور و ممنون ہوں. بابر صاحب کا میں اور زیادہ مشکور و ممنون ہوں. لیکن جاتے جاتے, کیونکہ صبح کے وقت ابھی کچھ دیر پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ گلا کیونکہ ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ہے, زبان کیونکہ روزے کی وجہ سے خشک ہوتی ہے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے, بولنا ہی مشکل ہوتا ہے, لیکن کلام پڑھنا, ثنا خوائی کرنا, یہ بہت مشکل کام ہے. تو اب صاحب ایک دفعہ اور آپ سے گزارش کروں گا کہ بریک کی طرف جائیں گے, دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے, تو یہ جو اختتام ہے اس سیگمنٹ کا یہ کلام کے ساتھ ہو. جی. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا